حاکم پورا گاؤں میں ایک وقار نام کا غریب ماہی گیر رہتا تھا۔ وہ روزانہ صبح کے وقت گاؤں کے نزدیک ایک جھیل میں مچھلیاں پکڑنے جایا کرتا تھا، مگر قسمت کی ستم ظریفی دیکھو، اسے ایک بھی مچھلی ہاتھ نہ آتی تھی۔ اسے صبح سے شام ہو جاتی اور وہ یوں ہی خالی ہاتھ گھر واپس چلا جاتا۔ آج بھی کوئی مچھلی ہاتھ نہیں لگی۔ 3 دن سے ہم فاقوں میں ہیں، مگر میں کیا کروں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ میری قسمت میں کیا ہے کچھ خبر نہیں۔ جی آپ پریشان نہ ہوں، سب بہتر ہو جائے گا۔ یہ ہمارے مشکل کے دن ہیں، یہ بھی گزر جائیں گے۔ مجھے یقین ہے ہمیں خوشحالی ضرور ملے گی، آپ ہمت نہ ہاریں۔ شہلا، میں کیسے نہ ہمت ہاروں؟ مجھے اپنے چھوٹے بچوں کا خیال ہے، وہ بعض ٹائم پر بھوکے سو جاتے ہیں۔ مجھ سے یہ سب کچھ نہیں دیکھا جاتا۔ ہم خود پر تو تکلیف برداشت کر لیں گے، مگر بچوں کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے۔ جی آپ کو مچھلی پکڑنے کے علاوہ کوئی دوسرا کام بھی تو نہیں آتا، آپ کیا کریں گے؟ آپ اپنی کوشش جاری رکھیں، ہمت نہ ہاریں، ہمارا اللہ ہماری مدد ضرور کرے گا۔ اگلی صبح وہ کی جال لے کر جھیل کی طرف روانہ ہو جاتا ہے اور سارے راستے دعا کرتا جاتا ہے۔ یا اللہ، میری مدد کر۔ اب تو میری ہمت بھی جواب دیتی جا رہی ہے۔ میرے بچے ابھی چھوٹے ہیں، میں اور میری بیوی بچے بھوکے ہیں، اپنی طرف سے کوئی سبیل کر دے۔ جھیل پر پہنچ کر وکی نے اللہ کا نام لے کر جال پانی میں ڈال دیا اور مچھلی کے جال میں آنے کا انتظار کرنے لگا۔ انتظار کرتے کرتے وکی کی آنکھ لگ گئی۔ اسے خواب میں ایک بزرگ دکھائی دیے۔ وقار، آج تمہیں بہت ساری مچھلیاں ملیں گی، تم انہیں لے جا کر اپنے اور اپنے گھر والوں کو کھلاؤ اور اپنی بھوک مٹاؤ، مگر یاد رکھنا بیٹا، تم نے انہیں بیچنا بالکل بھی نہیں ہے۔ وکی خواب دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک اس کے جال میں حرکت پیدا ہوئی۔ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو جال مچھلیوں سے بھرا ہوا تھا۔ وہ یہ دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ اس نے جال سمیٹا اور مچھلیاں اکٹھی کیں اور گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ آج وکی بہت خوش تھا، اس کے جال میں کافی ساری مچھلیاں آئی تھیں۔ شہلا، دیکھو آج تو میرے جال میں بہت ساری مچھلیاں آئی ہیں۔ آج ہم سب خوب پیٹ بھر کر کھانا کھائیں گے۔ ارے ہاں، آج تو واقعی بہت ساری مچھلیاں آپ کے جال میں آئی ہیں۔ چلو ایسا کرو، آدھی میں پکا لیتی ہوں، ان سے ہمارا پیٹ بھر جائے گا، اور باقی آدھی تو بازار میں بیچ آؤ تاکہ گھر کا ضروری سامان بھی آ جائے۔ نہیں شہلا، میں اسے بیچوں گا نہیں۔ بیچو گے نہیں تو پھر کیا کرو گے؟ یہ تو ہماری ضروریات سے زیادہ ہیں۔ بیچو گے تو کچھ پیسے ہی آئیں گے، ان سے تم گھر کا راشن لے آنا۔ نہیں، میں اسے نہیں بیچوں گا۔ تو پھر تم اتنی ساری مچھلیوں کا کیا کرو گے؟ میں اسے خراب کر دوں گا، غریبوں میں بانٹ دوں گا۔ ارے کیا تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ ایک تو اتنے عرصے کے بعد آپ کے جال میں اتنی مچھلیاں آئی ہیں، تو بجائے ان سے فائدہ اٹھانے کے تمہیں خیرات کرنے کی پڑ گئی ہے، جیسے ہم کوئی رئیس ہیں۔ ہاں، ہم رئیس نہیں ہیں، لیکن پھر بھی میں اسے خیرات ضرور کروں گا۔ آخر کیوں؟ مجھے بھی بتاؤ، آخر اس کی کیا وجہ ہے جو تم خیرات کرنے پر تلے ہوئے ہو؟ وکی خواب والا سارا واقعہ شہلا کو بتا دیتا ہے۔ تو ان بزرگ نے کہا ہے کہ تم آدھا مال غریبوں میں خیرات کر دینا، بیچنا نہیں۔ اچھا، اگر ان بزرگ نے ایسا کہا ہے تو ضرور کوئی بات ہوگی، ہو سکتا ہے اس سے ہماری ہی بھلائی ہو۔ ٹھیک ہے، پھر تم یہ آدھا مال فوراً غریبوں میں تقسیم کراؤ۔ وکی ایک مزار پر وہ مچھلیاں لے کر آ جاتا ہے۔ بہت سے غریب اور فقیر لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ وکی انہیں مچھلیاں تقسیم کر دیتا ہے اور پھر گھر کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ گھر پر وکی اور شہلا اپنے بچوں کے ساتھ مزے لے لے کر کھانا کھاتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، آج ہم سب نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا، آج ہم بھوکے نہیں سوئیں گے۔ ہاں جی، آج تو ہم نے پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا ہے، عقل کی خبر نہیں کیا ہوگی۔ پریشان نہ ہو شیلا، جس نے آج کے لیے ہمارا بندوبست کیا وہ ہمارے کل کے لیے بھی کر دے گا۔ اگلے دن وکی دوبارہ جال اٹھائے جھیل کی طرف روانہ ہو جاتا ہے اور دل ہی دل میں دعا کرتا ہے کہ آج بھی میرے پاس بہت ساری مچھلیاں آ جائیں۔ اے اللہ، آج بھی مجھ پر کرم کر دے، جیسا تو نے مجھ پر کل کیا تھا۔ آج بھی میرے پاس بہت سی مچھلیاں آ جائیں۔ وکی جھیل میں جال پھینک دیتا ہے اور کنارے پر بیٹھ جاتا ہے، انتظار کرتا ہے۔ کافی انتظار کے بعد اس کے جال میں جنبش ہوئی۔ وکی نے خوشی ہوئی کہ ہمارے جال جلدی جلدی کھینچنا شروع کیا۔ ارے واہ، آج تو بہت بڑی مچھلیاں ہاتھ لگی ہیں، یہ تو مجھ سے اٹھ بھی نہیں رہی ہیں۔ وکی بہت سی اور بڑی مچھلیاں لے کر گھر میں داخل ہوتا ہے۔ ارے واہ، آج تو تم پہلے سے بھی بڑی مچھلی لے آئے ہو۔ ہاں شیلا، چلو جلدی جلدی سے انہیں آدھا آدھا کرو تاکہ میں انہیں غریبوں میں تقسیم کر کے آؤں۔ شہلا اور وکی مچھلیوں کو آدھا آدھا کر رہے ہیں۔ ارے یہ کیا؟ اس مچھلی کے پیٹ کے اندر تو بہت سارے موتی ہیں، یہ تو بہت قیمتی نظر آ رہے ہیں۔ شہلا جلدی جلدی ساری مچھلیوں کے پیٹ چاک کرتی ہے، مگر کسی اور میں بھی یہ موتی اسے نہیں ملتے۔
میں ان مچھلیوں کو پکا لیتی ہوں اور ان موتیوں کو چھپا کر رکھ دیتی ہوں. جب وکی آئے گا تو میں اسے یہ دکھاؤں گی. پھر ہم اسے بیچ کر امیر ہو جائیں گے اور گاؤں کے امیر لوگ کہلائیں گے. کچھ دیر بعد وکی گھر آ جاتا ہے اور شہلا کو بہت خوش دیکھتا ہے. کیا بات ہے شیلا، آج تم بہت خوش نظر آ رہی ہو. کیا کوئی خزانہ تمہارے ہاتھ لگ گیا ہے؟ ہاں وکی، تم نے بالکل صحیح کہا ہے. میرے ہاتھ واقعی خزانہ ہاتھ لگ گیا ہے. کیا؟ میں سمجھا نہیں، مگر کیسے؟ جب میں مچھلیوں کو پکانے کے لیے صاف کر رہی تھی تو ایک مچھلی کے پیٹ کے اندر سے چمکدار موتی نکلے ہیں. سچ میں؟ جلدی سے مجھے دکھاؤ. جی اچھا، ابھی میں لے کر آتی ہوں. ارے واہ، یہ تو واقعی بہت قیمتی نظر آ رہے ہیں. ہم انہیں بازار میں بیچ کر بہت سے پیسے حاصل کر سکتے ہیں. ہاں وکی، اب ہمارے غریبی کے دن ختم ہو جائیں گے. اب میں سمجھا ان بزرگ نے مجھے باقی آدھی مچھلیاں خراب کرنے کا کیوں کہا تھا. اب آپ صبح ہی شہر کے لیے روانہ ہو جانا اور ان موتیوں کی اچھی سے اچھی قیمت لگوانا. دیکھو، پہلے تم ایک ہی موتی لے کر جانا اور کئی دکانوں پر معلوم کرنا. جو اچھی قیمت دے اسے بیچ دینا، لیکن خیال رکھنا انہیں کسی بھی قسم کا کوئی راز نہیں دینا. انہیں نہیں بتانا کہ ہمارے پاس اور بھی موتی ہیں. تم ٹھیک کہہ رہی ہو شیلا، میں انہیں کچھ نہیں بتاؤں گا اور رات کو راز ہی رکھوں گا اور صبح ہی شہر کو روانہ ہو جاؤں گا. وکی صبح ہوتے ہی شہر کو روانہ ہو جاتا ہے اور سونار کی دکان پر موتی دکھاتا ہے. بھائی مجھے موتی بیچنا ہے، کیا تم اسے خریدو گے؟ یہ تو بہت قیمتی ہے بھائی، تمہیں یہ کہاں سے ملا؟ بھائی تمہیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے کہ مجھے یہ کہاں سے ملا. آپ نے خریدنا ہے تو بتاؤ، ورنہ میں دوسری دکان پر جاؤں. ناراض کیوں ہوتے ہو بھائی؟ میرا مقصد تمہیں ناراض کرنا یا غصہ کرنا نہیں ہے. بھائی آپ بالکل پریشان نہ ہو، یہ چوری کے بالکل نہیں ہے. یہ میرے دادا کے ہیں. آج ہمارے حالات ذرا تنگ ہو گئے ہیں تو مجھے یہ بیچنا پڑ رہا ہے، ورنہ میں اپنے دادا کی نشانی کبھی نہ بیچوں. ٹھیک ہے، میں اسے 50 لاکھ میں خرید سکتا ہوں. اس سے زیادہ کی میری گنجائش نہیں ہے. ویسے کیا تم اس کی صحیح قیمت مجھے بتا سکتے ہو؟ جی اس کی صحیح قیمت تو 60 لاکھ ہے، پر میرے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے. آپ چاہیں تو اسے کہیں اور بھی بیچ سکتے ہیں. نہیں بھائی، مجھے آپ اچھے لگے ہیں، میں یہ آپ ہی کو بیچ دیتا ہوں. ان پیسوں سے میری ضروریات پوری ہو جائیں گی. زیادہ کا لالچ صحیح نہیں ہے. وکی موتی سونار کو دے دیتا ہے اور اس سے پیسے لے لیتا ہے اور گاؤں کے لیے روانہ ہو جاتا ہے. وکی اب گاؤں کا ایک رئیس آدمی بن جاتا ہے. اس کے پاس ایک بڑا گھر، ایک گاڑی بھی ہوتی ہے. اب وہ مچھلیاں نہیں پکڑتا ہے بلکہ اس کا اپنا کاروبار ہوتا ہے. وہ لوگوں کو مزدوری پر رکھتا ہے اور انہیں وقت پر اجرت دیتا ہے. گاؤں کے لوگ بھی اس کی تعریف کرتے ہیں. اسی گاؤں ہے میں ایک گاؤں کا بڑا زمیندار بھی تھا. جب اس نے دیکھا کہ وکی تو اس کے مقابلہ کا امیر آدمی بن گیا ہے تو وہ اس سے حسد کرنے لگا. یہ 2 کوڑی کا مچھوارا آج ہمارے ساتھ بیٹھنے لگا ہے. اس کی اتنی اوقات ہو گئی ہے، معلوم نہیں اس کے پاس اتنی رقم کہاں سے آ گئی. بھلا جو کل تک بھوکا اور ننگا تھا آج اتنی جلدی رئیس کیسے بن سکتا ہے؟ جب سے یہ شہر سے آیا ہے اس کے تو ٹھاٹ باٹ ہی بدل گئے ہیں. ایسا معلوم ہوتا ہے اس نے شہر میں کوئی چوری کی ہے، تبھی تو اس کے پاس اتنی رقم آ گئی ہے، جس سے اس نے بڑا گھر بھی لے لیا ہے اور گاڑی بھی لے لی ہے، اور تو اور کاروبار میں بھی رقم لگا دی. میں ضرور اس کی خبر شہر جا کر تھانے دار کو دوں گا. زمیندار اپنے آپ ہی باتیں کرتا جاتا تھا اور چکر لگاتا جاتا تھا. جی کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ کیوں ایسے چکر لگا رہے ہیں؟ بیٹھ جائیں اور لگے ہیں اپنے آپ سے ہی باتیں کرنے. پاگل ہو گئے ہیں کیا؟ ہاں سمجھو میں پاگل ہی ہو گیا ہوں. آخر کیا ہوا ہے؟ کیوں پریشان ہیں؟ کچھ نہیں، یہ تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا. وکی اپنے آفس میں ہوتا ہے. اس کا نوکر اسے خبر دیتا ہے کہ تھانے دار صاحب آئے ہیں، وہ آپ سے ملنے آئے ہیں. صاحب جی، شہر سے تھانے دار صاحب آئے ہیں، وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں. ہاں کیا کہا؟ شہر سے تھانے دار آیا ہے اور وہ مجھ سے ملنے آیا ہے، مگر کیوں؟ معلوم نہیں صاحب جی، اس نے مجھے یہ نہیں بتایا. ٹھیک ہے، تم اسے ویٹنگ روم میں بٹھاؤ، میں ابھی آتا ہوں. جی اچھا سر، آپ یہاں تشریف رکھیے، صاحب ابھی آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ تھانے دار صاحب کیسے تکلیف کی؟ پہلے یہ بتائیے کیا لینا پسند کریں گے، ٹھنڈا یا گرم؟ شکریہ جناب، میں اس وقت ڈیوٹی پر ہوں اور جب میں ڈیوٹی پر ہوتا ہوں تو کسی کے یہاں کچھ نہیں کھاتا پیتا. یہ تو بہت اچھی بات ہے، پھر تو آپ یقیناً ایماندار بھی ہوں گے. بتائیں آپ کو یہاں کون سی ہوا لے آئی ہے؟ وکی صاحب، ہماری تحقیق کے مطابق آپ پہلے ایک غریب مچھارے تھے. آپ کے کھانے پینے کا واحد ذریعہ بھی مچھلیاں پکڑنا تھا، مگر اچانک اب آپ کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا ہے کہ آپ اب گاؤں کے رئیس آدمی بن گئے ہیں؟ تھانے دار صاحب آپ نے جو بولنا ہے صاف کھل کر بولیں، باتوں کو گھما پھرا کر مت بولیں. دیکھو وکی صاحب، میں کوئی آپ پر چوری یا واردات کا الزام نہیں لگا رہا ہوں، بس میں جاننا چاہتا ہوں آپ اپنی صفائی میں کیا کہنا چاہتے ہیں.
थानेदार साहब, आप शहर से आए हैं और मुझे शहर गए पूरा 1 साल हो गया है। आपने मेरे बारे में इतनी तहकीक कर ली तो आप ये भी मालूम कर लेते कि मैंने चोरी या कोई वारदात की है। जी विक्की साहब, हमने तहकीक की है, आपके खिलाफ ऐसे कोई शवाहिद नहीं मिले जिससे हम आप पर इल्जाम लगाएं कि आपने कोई चोरी की या कोई वारदात की है। तो फिर आप यहाँ किस लिए आए हैं? मुझसे आपको क्या चाहिए? विक्की साहब, मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि आपके पास आखिर इतनी दौलत कहाँ से आई है। देखो थानेदार साहब, ये एक मेरा राज है और किसी का राज कुरेदना आपको जेब नहीं देता। आपका काम मुजरिम को पकड़ना है और सबूत आपने तलाश करना है, और मुझे मालूम है आपने अपने तौर पर अच्छी तरह तहकीक भी की होगी। नाराज ना हो विक्की साहब, हमारा काम ही कुछ इस तरह का है जो शक से शुरू होता है। अगर आप नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं चला जाता हूँ। थानेदार वहां से चला जाता है और जमींदार के पास आता है। आओ थानेदार साहब, कैसे आए हो? बस इसी सिलसिले में आया था जिसकी इतला आपने हमें दी थी। फिर थानेदार साहब, कुछ मालूम हुआ उसके पास इतनी रकम कहाँ से आई है? नहीं, वो कुछ बताने को तैयार ही नहीं है, उल्टा नाराज हो गया। फिर तो यकीनन उसने कोई बड़ा हाथ ही मारा होगा, तभी तो वो बता नहीं रहा है। आप इसे गिरफ्तार क्यों नहीं करते हो? किस जुर्म में गिरफ्तार करूं? कोई सबूत भी तो हो मेरे पास। अब वो एक मौजिद शख्स हो गया है, बगैर सबूत उसे गिरफ्तार करने का मतलब है अपनी नौकरी गंवाना। फिर आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? कुछ नहीं, जब तक हमारे पास कोई सबूत नहीं आता कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, मुझे शहर में और बहुत से काम भी निपटाने हैं। थानेदार चला जाता है। अब तो मुझे ही कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिसमें मुझे उससे छुटकारा मिले। जमींदार अपने आदमियों को बुलाता है और उन्हें कुछ जेवर देकर विकी के घर छुपाकर रखकर आने का कहता है। देखो, तुम लोगों की नजर से बचकर खामोशी से ये जेवर विक्की के घर छुपा आना। मैं सुबह ही पुलिस लेकर विक्की के घर आ जाऊंगा। पुलिस सोना तलाश करेगी तो तुम भी उनके साथ तलाश में मिल जाना, और फिर वो सोना लेकर थानेदार के सामने ले आना। फिर पुलिस को भी सबूत मिल जाएगा कि विक्की चोरियां करता है। फिर पुलिस उसे मार मार कर सब उगलवा लेगी। जी साहब, जैसा आपका हुक्म हम वैसा ही करेंगे। नौकर सोना विक्की के घर छुपा रहे होते हैं, तब विक्की ये सब अपनी आंखों से देख रहा होता है। जब नौकर सोना छुपा कर चले जाते हैं तो विक्की वहां से सोना गायब कर देता है। दूसरे दिन जमींदार पुलिस लेकर वक्की के घर आ जाता है। जी थानेदार साहब, फरमाइए, आप दोबारा आए हैं, कोई खास बात है क्या? जी विक्की साहब, जमींदार ने आपके खिलाफ चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई है कि आपने उनका सोना चोरी किया है। क्या बोलते हो थानेदार साहब? मैं और चोरी? आपको मुझ पर ऐसा इल्जाम लगाते शर्म नहीं आती? पहले भी आपने मुझ पर ये इल्जाम लगाने की कोशिश की थी, मगर मैं बर्दाश्त कर गया, लेकिन अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं अभी आपके आईजी साहब से बात करता हूँ। विक्की साहब, आप बहुत जल्द गुस्सा हो जाते हैं। आप हमारी मजबूरियों को समझें, हम तो सिर्फ अपनी नौकरी ही करते हैं। उन्होंने शिकायत दर्ज कराई है तो मैं आया हूँ। सिर्फ तलाशी ही तो लेनी है, अगर सोना नहीं मिला तो हम चले जाएंगे। सिर्फ तलाशी? आपको मालूम है इससे मेरी कितनी तौहीन हुई है? एक मौजूद शख्स के घर 2 दफा पुलिस आ जाए, लोग कितनी बातें करते हैं, आप ये जानते हैं ना? जी विक्की साहब, अब आप जैसा चाहें। अगर आप तलाशी नहीं देंगे तो जमींदार का कहा यकीन में बदल जाएगा। सब यही कहेंगे कि विक्की साहब ने चोरी की है, तभी तलाशी नहीं होने दी। ठीक है थानेदार साहब, मैं आपको तलाशी लेने की इजाजत देता हूँ, मगर एक शर्त पर। वो क्या है विक्की साहब? अगर तलाशी के बावजूद कुछ नहीं मिला तो आप जमींदार को फौरन गिरफ्तार कर लेंगे, मुझ पर झूठा इल्जाम लगाने के जुर्म में। क्यों जमींदार साहब, आपको शर्त मंजूर हो तो फिर हम तलाशी का काम शुरू करें? हाँ 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 हाँ, क्यों नहीं? पुलिस और जमींदार के आदमी पूरे घर की तलाशी लेते हैं, मगर इन्हें कुछ नहीं मिलता है। जमींदार अपने नौकर की तरफ देखता है, मगर नौकर भी परेशानी में इशारा कर देता है। जमींदार साहब, आपका सोना तो कहीं नहीं मिला, मगर अब शर्त के मुताबिक मुझे आपको गिरफ्तार करना होगा। पुलिस जमींदार को गिरफ्तार करके ले जाती है और जमींदार पागलों की तरह खुद से ही बातें करने लगता है कि सोना आखिर कहाँ गया। इस तरह वक्की की परेशानी भी खत्म हो जाती है और वो अब सुकून से जिंदगी गुजारने लगते हैं।